السلام علیکم، یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے 9 تقریر نبوت کے موضوع پر۔ اس کا چھٹا حصہ چوتھی تقریر نبوت کے مقاصد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصر ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ سورہ حدید آیت 25۔ نبوت کے حوالے سے بحث کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ نبی وہ ذات جو خدا کی جانب سے ظاہر ہوئی ہے۔ نبی جب کسی اجتماع میں وارد ہوتا ہے، اس اجتماع کے اندر اپنے باطن کی طرح ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر بھی تغیر و تحول پیدا کر دیتا ہے۔ آج یہ بات سمجھتے ہیں کہ تحویل پیدا کرنے سے مراد اور بطور کلی انبیاء الہی کی تمام فعالیت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو جاننا بعض اعتبار سے مفید بلکہ ضروری ہے کہ پیغمبر کس ہدف کی تلاش میں ہوتے ہیں، کس مقصد اور کس مطلوب کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ پیغمبر کا پہلا ہدف۔ پیغمبر کا پہلا ہدف، پیغمبر کا اصلی ہدف ایک چیز ہے۔ اس ہدف کے درمیان چند دوسرے اہداف بھی پیغمبر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان دوسرے اہداف کے درمیان ایک ہدف سب سے زیادہ اہم اور پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ تو انبیاء الہی کا اصلی اور پہلا ہدف عام طور پر چند الفاظ میں خلاصہ کیے جانے کے قابل ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تاکہ انسان کو اس کے تکامل اور بلندی پر پہنچا دے۔ انسان جو کہ زبردست صلاحیتوں، قوتوں اور توانائی کا مالک ہے، وہ جس مقام پر ہے کچھ اس سے بڑھ کر برتر بلند تر مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان ولادت کے آغاز سے ہی، اپنی دنیاوی تکون کے آغاز سے ہی ہمیشہ کامل ہو رہا ہوتا ہے، ہمیشہ ترقی کرنے اور تکامل پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے ظاہری بدن اور جسم کے اندر آپ اس بات کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک نومولود بچہ ایک مکمل انسان کی متعدد خصوصیات سے محروم ہوتا ہے۔ دانتوں سے محروم ہوتا ہے، طاقتور ہاتھوں سے محروم ہوتا ہے، مضبوط جبڑے سے محروم ہوتا ہے، ایسے پاؤں سے بھی محروم ہوتا ہے جس سے وہ دوڑ سکے، اندرونی اعضاء جیسے ہاضمے وغیرہ سے محروم ہوتا ہے کہ ایک عام اور بڑے آدمی کی طرح اپنی زندگی کو گزار سکے، مغز اور اعصاب کے طاقتور سسٹم سے محروم ہوتا ہے۔ کچھ مدت بعد یہ سب اس کے لیے وجود میں آ جاتے ہیں۔ بطور مسلم باہر سے اسے یہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ اس کا وہی چھوٹا سا جبڑا ہے جو طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے وہی کمزور ہاتھ جو بڑے طاقتور اور مضبوط ہو جاتے ہیں، وہی چھوٹے اور نازک پیر ہیں جو بڑے قدموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، وہی کمزور اعصاب ہیں جو بعد میں مضبوط ہو جاتے ہیں، وہی کمزور مغز ہے جو بعد میں زندگی کے اہم ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا انکشاف کرنے والا بن جاتا ہے۔ باہر سے اسے کچھ نہیں دیا جاتا، خود وہی ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی اپنی پوشیدہ توانائیاں ہیں جو بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ خاص حالات کی موجودگی میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ خود اس کے اندر بولنے کی صلاحیت تھی کہ جو بعد میں بولنے لگتا ہے، خود اس کے اندر سمجھنے کی، مفکر بننے کی، دانشور بننے کی استعداد تھی جو بعد میں وہ یہ سب بن جاتا ہے۔ پس انسان دائمہ کامل ہو رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں نہیں تھیں وہ بعد میں ہو جاتی ہیں۔ طاقتور نہیں تھا، بعد میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ عقل مند نہیں تھا، بعد میں صاحب عقل ہو جاتا ہے، یا با تجربہ نہیں تھا، پھر تجربے کار بن جاتا ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں۔ انسان کے ظاہری جسم کے معاملے میں جیسا کہ آپ اب اچھی طرح متوجہ ہو گئے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ کامل ہو رہا ہے، یعنی ان چیزوں کی فراہمی میں اور حصول میں مصروف ہے جو اس کے لیے پہلے سے فراہم اور حاصل نہیں تھی۔ انسان کے معنوی اور روحانی مسائل میں بھی معاملہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ استعداد کی ایک دنیا اس کے اندر پوشیدہ ہے،
انسان کی ایک بہت گہری اور لبریز کان مائن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جب اس کان کو آپ کھودیں تو اس میں بہت سی چیزیں دیکھیں گے. جب تک باہر نہیں نکالیں گے وہ ایک ایسی چیز اور ایسی زمین ہے جو خشک اور غیر آباد ہے، جس میں زندگی کا کوئی خوبصورت جلوہ نہیں ہے. یہاں پر عموماً ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان کو موزیک سے تشبیہ دی جاتی ہے. اس دانے موزیک سے جو زمین پر بچھانے کے لیے حوض کے کناروں پر بچھایا جاتا ہے، دروازوں کے ساتھ دہلیز پر شاید مشاہدے میں آیا ہو. اس موزائیک کو لاتے ہیں تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں اور اس مادے کو اس میں پھیلا دیتے ہیں اور وہ خشک ہو جاتا ہے. جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس میں خوبصورتی اور لطافت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. ایک سیاہ گندی بدنما اور بدصورت چیز وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے. پھر اسے پالش کرنے کی باری آتی ہے. گھسا جاتا ہے. مخصوص مشینوں سے یا ہاتھوں سے اسے گھسنا اور پالش کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ گھسائی کے بعد اچانک آپ دیکھتے ہیں نہ صرف یہ کہ سیاہ مادہ گھسے جانے کی وجہ سے چمکدار ہو گیا، اور یہ ایک طبی بات ہے، بہت سی چیزیں جو گہرے رنگ کی ہوتی ہیں آپ اسے گھسیں گے تو وہ چمکدار ہو جائے گی، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی آپ کو خبر نہیں تھی. اب جب کہ آپ نے اسے گھسا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ خوبصورت پتھر، رنگ، طرح طرح کے نقش و نگار، خوشنما اور دل پذیر رنگ اس سیاہ چیز کے اندر ہی موجود تھے جنہیں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اس کی خوبصورتی سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے، اس کے ذریعے حسن و خوبصورتی کا ایک ذریعہ فراہم نہیں کر سکتے تھے. اب جب کہ اسے پالش کر دیا گیا یہ تمام پتھر ظاہر ہو گئے. پالش شدہ خوبصورت دانے دار زمین جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حسین نقش و نگار ہیں، واقعاً خوبصورت لگتی ہے، جبکہ پالش کرنے سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. انسان کی اندرونی استعداد کو آپ تشبیہ دیجیے انہی چمکدار، خوبصورت اور حسین دانوں سے جو اس سیاہ مادے کے اندر موجود ہیں. تزکیہ و تعلیم. یہ انسان جس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ ناتراشیدہ وجود جس کی ابھی پالش نہیں ہوئی ہے، جو بازاروں اور سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے، یہ چھوٹا بچہ جو بات نہیں کر سکتا، ماں باپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کے اندر کوئی لطافت نہیں ہوتی، یہی بچہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھری پوری کان مائن ہے. اس کے اندر لطافت چھپی ہوئی ہے، خوبصورتی کے جلوے موجود ہیں اور انسان کی صلاحیتیں ہیں، وہی جسے قدیم شاعرانہ زبان میں اس طرح کہا گیا ہے: پرندے کی آواز تو تم نے دیکھ لی، اب تم خواہشات کی قید سے نکلو تو انسان کی پرواز بھی دیکھ لو گے. شیخ سعدی. وہی چیز جسے شعر، غیر شعر، عارفانہ و دیگر زبانوں میں ہمیں قدیم زمانے سے بتایا گیا ہے اور درست اور صحیح بھی ہے، بتایا ہے کہ انسانی جلوے انسان کو فرشتوں سے زیادہ بلند کر دیتے ہیں، انسان کو خوبیوں، خوبصورتیوں، ظاہری صلاحیتوں اور جالب و جاذب طاقتوں کا جوش مارتا چشمہ بنا دیتے ہیں، یعنی کامل انسان، درست انسان، تکامل اور بلندی پر پہنچا ہوا انسان بنا دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا حقیقی ہدف یہی ہے کہ انسانوں کو ایسا بنا دیں، وہی جس کی قرآنی تعبیر کو یہاں لکھا گیا ہے، جسے تزکیہ و تعلیم کا نام دیا گیا ہے. انسانوں کو بری صفات سے پاکیزہ کر دے، ہوا و ہوس سے دور کر دیں، حیوانوں جیسی درندگی آمیز زندگی سے انہیں نجات دلائیں. شاعر کہتا ہے: اے یوسفوں کا لباس پارا پارا کرنے والے، تو جب گہری نیند سے بیدار ہوگا تو بھیڑیا بن چکا ہوگا. مولانا روم. جو لوگ بظاہر انسان ہوتے ہوئے بھیڑیوں والا کام انجام دیتے ہیں، جو لوگ بظاہر خوبصورت اور آراستہ انسانی جسموں کے ساتھ درندوں والا، کتوں والا، وحشیوں والا اور دیو والے کام کرتے ہیں، انہیں انسان نہیں کہا جا سکتا. جس انسان کے لیے خون ریزی لذت بخش ہو، جس انسان کے لیے دوسرے انسانوں کی جان لینا تفریح کا ذریعہ ہو، جس انسان کے لیے دوسرے انسانوں کی مشقت کا تماشا دیکھنا تکلیف دہ نہ ہو، وہ انسان جو دوسروں کو غمگین دیکھے اور وہ مغموم نہ ہو، یہ انسان انسان نہیں ہے.
बज़ाहिर कुछ भी हो, बड़ा दानिशवर हो, बहुत दौलतमंद हो, बहुत ताकतवर हो, बज़ाहिर बहुत बना सवरा और हसीन हो, ये सब चीज़ें हुआ करें, इनमें से कुछ भी इंसानियत नहीं है। बिना सवरापन भी है, दानिशवरी भी है, ताकत भी है, लेकिन इंसान कुछ और होता है। अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों को पाकीज़ा करने के लिए आते हैं। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत में दरिंदगी का असर भी नहीं देखेंगे। नबूवत की ज़िंदगी के साये में आप हैवानी और वहशाना ज़िंदगी का एक मामूली सा जलवा भी मुशाहिदा नहीं करेंगे। वहाँ जो कुछ है खुलूस और इंसानियत का नूर है, और ये नबूवत का बड़ा मौजज़ा और अजीम हुनर है। लोग नबूवत का मौजज़ा देखने के लिए गैर मामूली कामों को देखना चाहते हैं, ऐसे काम जो अमूमन कुदरती तबई तौर पर अंजाम नहीं पाते। मसलन फला दीवार या फला चीज़ का शगाफ्ता हो जाना या दरख्त का आ जाना, ठीक है वो भी हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन नबूवत का बड़ा मौजज़ा अच्छे और फ़ज़ाइल से आरास्ता इंसान बनाना है। ये नबूवतों का सबसे बड़ा मौजज़ा है, मजाक नहीं है। जब इंसान नज़र डालता है तो देखता है कि जिन लोगों की ज़ात के अंदर हर किस्म के जुल्म और बुराई का तकाजा मौजूद है, जब वो दावत इस्लाम की पॉलिश की मशीन के नीचे आते हैं, वो मशीन जिसे पैगंबर अलैहिस्सलाम चलाते हैं, जब वो मशीन इनके ऊपर आती है, यकायक इंसान देखता है कि वो कल का वहशी, वही कल का संगदिल कातिल, वही कल का ना तराशीदा और जाहिल आदमी जिसे आप कुछ भी नहीं समझते थे, वो एक बहुत अजीम इंसान बन जाता है। हज़रत अबू ज़र कौन थे? अबू ज़र एक दरश्त मिजाज, जंगलों बयाबां में फिरने वाले, इंसानियत से बेएतना, इंसानियत से बेखबर शख्स के अलावा कुछ और नहीं थे। अबू ज़र ऐसे आदमी थे कि इन जैसे 10,000 आपके सामने हों और वो 10 के 10,000 एक ज़लज़ले में आपके सामने हलाक हो जाएं, तो आपके लिए कोई अहमियत नहीं होती। जो आदमी ना समझता है और ना समझना चाहता है, ना इंसानी लताफत का कोई ज़र्रा भी इसके अंदर है, नेक बनने की ज़रा बराबर ख्वाहिश भी इसके अंदर नहीं है, नंगे पैर, गंदा दरस मिजाज, जंगल बयाबां में पलने वाला एक ऐसा आदमी आपके सामने आ जाए, आप नहीं हर बड़ा मुसलह, हर अजीम इंसान इस किस्म के आदमी के लिए कितनी हमदर्दी दिखाएगा। दुनिया के बड़े बड़े मुसल्लह जो अपने आप को मुसल्ला और बड़ा मुसल्ला समझते हैं, इनसे अच्छे आदमियों पर भी नाला और फरियाद करते हैं कि हमारी कदर नहीं पहचानी, हमें नहीं पहचाना, हमें नहीं समझा। इनका दिल चाहता है कि लोग इनके गिर्द परवाना वार चक्कर लगाएं, इन पर सदका वार जाएं। किस लिए? अपने इंसानी अहदो पैमान और जिम्मेदारी को थोड़ा बहुत अदा किया या नहीं किया? फिर ये भी एक सवाल है। इस किस्म के लोगों के सामने जब उस कमाश के लोग आते हैं, तो ये इनके लिए मामूली सी भी अहमियत के कायल नहीं होते। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्याह पत्थर को, इसी संगे ना तराशीदा को जिसका नाम अबू ज़र है, इसे ले आते हैं। वही व दावत की पॉलिश के नीचे इसे एक ऐसा इंसान बना देते हैं कि इंसानी फजीलतों में से कोई फजीलत ऐसी नहीं है जिसकी अलामत इसके अंदर ना पाई जाती हो। पैगंबर का अजीम मौजज़ा यही है। इसे ऐसा इंसान बना देते हैं जिसकी वो में तब्दील हो गई हो, मैं जो आम आदमी की तमाम कोशिशों का महवर है। इस मैं की हर चीज़ हदफ की राह में जम हो गई, तब्दील हो गई, फिदा हो गई, कुर्बान हो गई। आप इस किस्म का आदमी ढूंढ सकते हैं? हम हर चीज़ को अपने लिए चाहते हैं, या इसके लिए जो हमसे वाबस्ता हो, हमारी दुकान के लिए, हमारे उन्वान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नेक नामी के लिए, आखिरकार हमारी तरफ ही पलटेगा। अबू ज़र तमाम इन चीज़ों को जो इनसे मरबूत हैं फिदा कर देते हैं खुदा के लिए, हदफ के लिए। इस सिमत में जिस सिमत में वो चल रहे हैं, उस किस्म का इंसान तब्दील हो जाता है इस किस्म के इंसान में। ये काम कौन कर रहा है? वही नबूवत, दावत नबूवत काले और सियाह पत्थरों से हमवार और चमकते आईने बना देती है, और ये नबूवत का हदफ है, इंसान का बनाना। इलाही मकतब का बयान। दुरुस्त है कि सही निज़ाम की तश्कील, इस पर बाद में पहुँचेंगे, फैसला करने और इस बात को काबिल या मुस्तरद करने में अभी अजलत ना करें।
بات کو مکمل ہو جانے دیں۔ نظام کی تشکیل درست ہے کہ ایک فلاحی نظام کی تشکیل ایک آزاد اور آباد نظام بہت دلکش چیز ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک آباد، آزاد اور فلاحی نظام بن گیا جس میں عدالت اجتماعی بھی ہے اور طبقے بھی نہیں ہیں۔ تمام انسان اس نئے دلکش اور اچھے معاشرے میں زندگی گزارنے لگے ہیں۔ کس لیے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا کرنا ہے؟ مادی مکاتب نے آئیڈیل معاشرے تک پہنچ جانے کے بعد انسان اور انسانیت کے لیے کس ہدف کو مد نظر رکھا ہے؟ انسانیت کا ہدف کیا ہے؟ انسانی قربانی دے، ایثار کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے تاکہ اس دنیا میں آباد گھر بن جائے۔ تو اب بنا لیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس آباد گھر میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، محنت کے اس مسجد کو بنا لیں گے۔ جب مسجد بن گئی کوئی ہدف ہونا چاہیے۔ ہدف یہ ہے کہ لوگ یہاں آئیں، مثلا نماز پڑھیں یا تقریر وغیرہ کی جائے۔ بے معنی بات ہے اگر ہم کہیں کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، باغ دوڑ شور شرابہ، مسجد بنا لی، اونچی کر لی، جب بن گئی اب کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کے بعد کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ آدھے راستے میں پیر ٹوٹ جانا ہے۔ تمام مادی مکتبوں کے پیر آدھے راستے میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تمام کے۔ مادی مکتب کہتے ہیں کہ دنیا کو آباد کریں، غربت کا خاتمہ کریں، جہالت کو ختم کریں، عظیم معاشرہ بنائیں، انسانی معاشرہ بنائیں، ایسا معاشرہ جس میں ظلم نہ ہو، طبقات نہ ہو، استثمار، دوسروں کی محنت سے بے جا فائدہ اٹھانا نہ ہو، بے جا امتیاز نہ ہو۔ اب انسان اس معاشرے میں رہ کر کیا کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اس معاشرے میں انسان کہاں پہنچنا چاہتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ کھائے گا اور پیے گا، آرام سے زندگی گزارے گا، بس اتنا ہی۔ انسان صرف آرام بھری زندگی کے لیے، یعنی آرام کے حصول کے لیے، آرام سے کھانے اور آرام سے نکالنے کے لیے، اسی کے لیے محنت کرے اور اس کا بس ہدف یہی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مادی مکتبوں کے ڈول کا پول کھل جاتا ہے۔ الہی مکتب کہتے ہیں کہ نہیں، ہدف اس کے بعد ہے۔ بلند ہدف انسان کا آراستہ و پیراستہ ہونا ہے۔ بلند ہدف بنی آدم کا انسان ہونا ہے۔ بنی آدم انسان سے ہٹ کر بنی آدم یہی ذات ہے جو دو پیروں پر چلتی ہے۔ ان سب بلند بانگ دعووں کے ساتھ یہ بنی آدم ہے، لیکن انسان ہونا یعنی اس کے وجود میں موجود تمام فضائل اور استعداد کے سرچشمے ظہور پذیر ہو جائیں۔ آپ کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ میں عرض کروں گا اس کے بعد پھر کی بات ہی نہیں۔ انسان لامحدود ہے، قدرت خدا کے برابر لامحدود ہے، پھر کی بات نہیں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سورہ بقرہ آیت 156۔ جب انسان تکامل کی راہ پر گامزن ہو گیا، پھر کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ ہے خدا پرستوں کا نظریہ اور خدا کے موحدوں اور ادیان عالم کی سوچ۔ اسی طرح سے ترقی جاری رہی ہے، ہمیشہ ترقی ہے، دائماً عروج ہے، دائماً تکامل ہے اور بلندی ہے، کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اسی لیے آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ انسانوں کو برائیوں سے، پستیوں سے، جہالتوں سے، اخلاقی ضلالتوں سے، اندرونی استعدادوں کے پوشیدہ رہ جانے سے باہر نکالے، نجات دلائے، انہیں انسان کامل اور متعالی بنائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا ہدف ہے۔ اسی لیے قرآن میں چند مقامات پر آیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ہمیشہ اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر خدا کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، پاک و پاکیزہ بنائے، ویعلمہم، اور انہیں تعلیم دے، پیراستہ کرنا، آراستہ کرنا، ضلالتوں سے پاک کرنا، انسانی فضیلتوں سے آراستہ کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ہدف ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا، بُعِثُوا لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو، اچھے اخلاق کو، خوبصورت اخلاق کو مکمل کروں۔ یہ پہلی بات ہے۔ بہار النور کتاب الایمان و الکفر، ابواب مکارم اخلاق، باب حسن الخلق۔
لیکن اس سے زیادہ اہم دوسری بات ہے۔ پہلی بات وہ بات ہے جس کا چرچا زیادہ ہے۔ بعض لوگوں کو بہت پسند ہے کہ یہ بات بار بار دہرائی جائے، اس لیے کہ اگر مسئلہ برائی سے بچاؤ کا ہے، صرف تزکیہ، تہذیب و تزکیے کا ہے، تو ایک صاحب کہیں گے جناب ہم نے راستہ ڈھونڈ لیا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں کہ کہاں جانا ہے، اجتماع کے شور شرابے کو چھوڑ دو اور 72 فرقوں کی باتیں رہنے دو، 72 ملتوں کی جنگ میں ان کا عذر قبول کر لو۔ چونکہ انہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا، اس لیے غیر حقیقی راستوں پر چلے جائیں گے، کسی خانقاہ کے اندر رہبانیت اختیار کر لیں گے، وہاں جا کر نفس کے تہذیب و تزکیے میں مشغول ہو جائیں گے اور خود ہی خود کو نجات دیتے رہیں گے۔ اگر ممکن ہوا کوئی آ گیا، اس قابل بھی ہوا تو اس کے ساتھ بھی سرگوشی کر لیں گے اور اسے بھی خود سے بے خود کر دیں گے، اسے بھی انسان بنا دیں گے۔ یہ بات اسی اعتبار سے ایک بہانہ بن جائے سستی کا، نارسائی کا، جان بچانے کا، عافیت طلبی کا، آسانیوں کے حصول کا، چونکہ ان صفات کے لیے بہانہ بن سکتا ہے، اسے خوب دہرایا جاتا ہے، عوام الناس کو بھی اچھا لگتا ہے اور رہنماؤں کو بھی پسند ہے۔ جن لوگوں کے شانوں پر تعلیم و رہنمائی کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں یہ بات بہت پسند ہے۔ لوگوں کی اس طرح کی تہذیب کے کام میں مشکلات کم ہیں، اعتراضات نہیں ہوتے، ایسا کام ہے جس میں انسان کی بھیڑ بکریوں تک کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کچھ لوگوں کو انسان جمع کرے، ان کے کانوں میں عاشقانہ سرگوشیاں کرے، انہیں خود سے بے خود کر دے، تہذیب کرے، تزکیہ کرے، لوگوں کے لیے بھی آسان ہے، یعنی آسان نظر آتا ہے، البتہ اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں تک کی بات تو مشہور ہے، یہاں سے آگے کی باتیں غیر معروف ہیں، یہاں سے آگے باتیں بولی نہیں جاتی۔ یہاں سے آگے باتیں کیا ہیں؟ یہ ہے سوال۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے کس طریقے سے استفادہ کیا، کیا کام انجام دیا؟ کیا وہ لوگوں کے پاس آئے، ایک ایک کا کان پکڑا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑا، اسے لے گئے گھر کے مکتب و مدرسے کی تنہائی میں اور شروع کر دی ان کی تعلیم و تربیت؟ کیا انبیاء بھی دنیا کے زاہدوں اور عارفوں کی طرح بیٹھ گئے اپنی خانقاہوں میں تاکہ لوگ آئیں، ان کے معنوی حالت کو دیکھیں اور ان کے ساتھ ہم عقیدہ، ہمراہ اور ہم قدم ہو جائیں؟ آیا انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے فلسفیوں کی طرح مدرسہ بنایا، بورڈ لگایا، دعوت بھی دی، جو تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ آ جائے، ہمارے پاس تعلیم حاصل کر لے؟ کیا ایسے تھے وہ یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام انفرادی تربیت کے معتقد نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام ایک ایک شخص کی انسان سازی کے معتقد نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام نرم و نازک اور صاف ستھرے کاموں کے معتقد نہیں تھے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سقراط اور افلاطون کی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے کے اندر بیٹھ جاتے تھے، لوگ جاتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی طرح اولیاء بھی، جیسا کہ امامت کے باب میں عرض ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی طرح سے تھے۔ غلطی پر ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ امام صادق علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، 4000 شاگرد آپ علیہ السلام کے ممبر کے سامنے ہوتے تھے، جیسا کہ بعض لا علم حضرات اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ علم رجال کے مشہور اور قدیمی عالم ابن عقدہ نے 4000 افراد کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد اور ان سے روایت کرنے والے شمار کیا ہے، اور اس سے بعض لوگوں نے ہی سمجھ لیا کہ یہ 4000 افراد آتے اور بیٹھ جاتے تھے۔ مثلاً فرض کر لیجیے ایک ایسے مقام پر جو یہاں سے دگنا بڑا تھا، امام صادق علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جاتے اور حدیث سناتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، وعظ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ایسا تھا۔ نہ امام جعفر صادق علیہ السلام، نہ ان کے جد پیغمبر اسلام علیہ السلام اور نہ دوسرے انبیاء عالم علیہ السلام، ان کا طریقہ ایسا طریقہ نہ تھا۔ مدرسہ بازی، وعظ و نصیحت اور انفرادی تربیت انبیاء علیہ السلام کا کام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس ایک ہی جواب ہے اس سوال کا کہ انسانوں کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔
انسانوں کو کس طرح سے صحیح اسلامی تربیت کے معیار پر بنایا جاتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان کو بنانے کے لیے متناسب ماحول، صحیح اور سالم ماحول، ایسا ماحول جو اس کی اپنے اندر پرورش کرے، تربیت کرے، اور بس۔ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرداً فرداً سانچہ نہیں بنایا جا سکتا، کارخانہ بننا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں اگر ایک ایک انسان کو بنائیں گے تو رات ہو جائے گی اور زندگی گزر جائے گی۔ معاشرے کی ضرورت ہے، نظام ہونا چاہیے، ایک نظام کے اندر دل پسند شکل میں انسانوں کو ڈالا جائے، اور بس، صرف اتنا ہی، اور بس۔ لا حاصل تلاش و کوشش۔ انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان ایک درخت کی مانند ہے، ایک پودے کی مانند ہے۔ کھجور کے ایک درخت کو نظر میں لائیے، موسمی کے ایک پودے کو نظر میں لائیے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کا تقاضا ہے کہ گرم موسم میں ہوں، متناسب موسم میں ہوں۔ کھجور کے درخت کو ایران کے جنوب میں بوئیے، ایران کے جنوبی علاقوں میں یا طبس میں یا بعض عرب ممالک میں، دیکھیے گا کتنے لذیذ اور اعلیٰ کھجور دے گا۔ دلچسپ بات ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس پودے کو ضرورت ہے فلاں درجہ حرارت کے موسم کی، ہوا میں فلاں فیصد مقدار میں نمی کی، فلاں انداز کی مٹی کی، دوسری کچھ شرائط کی، دوسری شرطوں کی، اور یہ ساری شرطیں طبس میں موجود ہیں، یہ ساری شرطیں خوزستان میں موجود ہیں، یہ ساری شرطیں مشہد میں موجود نہیں ہیں۔ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ جائیے خرما کے ہزاروں پودے اکھاڑ کے یہاں لے آئیں، زمین میں بو دے، پانی بھی دیجیے، ہوا بھی فراہم کر دیجیے، کیا کچھ ہوگا؟ آپ صرف ایک کام کر سکتے ہیں، صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کھجور کے درخت کا ایک پودا یہاں لے آئیں اپنے گھر کے باغیچے میں، یا ایک موسمبی کا پودا اپنے گھر میں لے جائیے۔ زحمت کیجیے، خیال رکھیے، کھاد ڈالیے، پانی دیجیے، اس قدر اس پر محنت کیجیے تاکہ کچھ عرصے بعد 2-4 کھجور دے دے گا۔ آپ کہیں گے ہاں، ہم نے مشہد میں بھی کھجور کا پودا اگا لیا ہے، اس سے 2-3 کھجوریں حاصل کی، تو ایسا کام کیوں کریں؟ یہ کام کیوں کریں؟ اگر ہم کر سکتے تو کھجور پکانے والا ماحول، کھجور بننے والا ماحول بنا دیتے، تشکیل دے دیتے، تو اس قدر دھیان رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس قدر محنت کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر 2-3 کھجور نہیں ملتے بلکہ ڈھیروں ٹنوں کھجور ملتے۔ آیا عاقلانہ بات یہ نہیں ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ کھجور کے ایک ایک درخت پر اتنی محنت کرے، اگر ہو سکے تو ایک مناسب ماحول بنا لے، اگر ہو سکے تو ایسا ماحول بنا لے کہ یہ ماحول خود ہی کھجور کی پیداوار دے دے؟ البتہ واضح ہے کہ جو زحمت اور جو خون دل متناسب ماحول بنانے کے لیے انسان کو بہانا پڑے گا، وہ اس زحمت سے کہیں زیادہ ہے جو کھجور کے ایک درخت کے لیے، کھجور کے ایک پودے کے لیے انسان کو اٹھانا ہوتی ہے۔ وہ زحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے فوائد کو دیکھیے، اس کے نتائج کا اندازہ لگائیے۔ یہاں پر آپ زحمت اٹھاتے ہیں، ایک فرد پر ایک انسان بناتے ہیں، وہاں پر ایک معاشرہ بنا دیتے ہیں، ایک نظام بنا ڈالتے ہیں، لاکھوں انسانوں کو، نسلوں کو انسان بنا دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ تھا۔ متناسب ماحول۔ جو بات میں نے کہی یہ ان باتوں میں سے ہے جس پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ان باتوں میں سے ہیں جن پر ہمارا اصرار، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جس پر آپ تدبر کیجیے، آسانی کے ساتھ اس سے گزر نہ جائیے۔ قرآن مجید کی آیات کی جانب رجوع کیجیے، تاریخ انبیاء کی طرف رجوع کیجیے، نبوت کے باب میں جو روایات ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے، غور کیجیے، تدبر کیجیے، نہ جلدی سے قبول کریں نہ جلدی سے مسترد کریں۔ بات بہت اہم ہے، سارے اعتراضات اسی مقام پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ انبیاء علیہ السلام ایک متناسب اور مفید ماحول بنانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ایک ایک آدمی کو بنانا چاہتے تھے، بلکہ ایک ایک آدمی کو بنانا انبیاء علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ جو بات ہم قرآن سے سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہ کس طرح سے انسانوں کو بنانا چاہیے، یعنی آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے، اس سوال پر ان کا جواب یہ ہے کہ الہی معاشرہ، توحیدی معاشرہ بنانا ہوگا۔
متناسب ماحول بنانا ہوگا تاکہ انسان اس متناسب ماحول میں ایک نہیں، 10 نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ جوق در جوق خود بخود انسان بنتے چلے جائے، معارف اسلامی کے روشن کر دینے والے نور کی طبی حرارت سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ نصر آیات 1 اور 2۔ مکہ کے جاہلی ماحول میں جب پیغمبر انسان بنانا چاہتے تھے تو مجبور تھے کہ ایک ایک کر کے بنائیں، کیونکہ اس قسم کے سسٹم کو بنانے کے لیے ایک خاص گروہ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بنیادی لوگ درکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے انفرادی طور پر بنتے ہیں۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ایک علی منصوبے کے برخلاف نہیں ہے۔ مدنی معاشرے کی بنیادیں ڈالنے کے لیے پیغمبر اکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں کہ مکہ میں انفرادی طور پر افراد شادی کریں، ایک ابو ذر، ایک عبداللہ بن مسعود، ایک کوئی اور ایک کوئی اور اسی طرح 100 افراد، زیادہ سے زیادہ 200 افراد کو انسان بنائیں۔ یہ ہوں گے مستقبل کے مدنی معاشرے یعنی توحیدی اور اسلامی معاشرے کی بنیادوں کے لیے پتھر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس طرح سے ایک ایک کر کے افراد بناتے ہیں، کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی زحمتوں کے ساتھ، کس خون دل کے ساتھ۔ باپ رکاوٹ بنتے ہیں کہ بچے کچھ نہ سمجھ پائیں، لڑکے دنیا میں دل لگاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے کہ کچھ سیکھ لیں۔ جو کوئی تھوڑا سا بھی مائل ہو جاتا ہے تو مشکلات، سختیاں اور خون دل ہے۔ یہ سب کام انجام ہوتے رہے، لیکن جب مدینے کی باری آتی ہے، وہ الہی اور اسلامی معاشرہ مدینے میں تشکیل پاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے سربراہ ہیں اور خدا کے احکامات کو صادر کرنے والے ہیں۔ وہاں پر اس وقت خدائے متعال اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھ لو کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے اہداف کے حوالے سے تمام باتوں کا حاصل۔ 2 اہم ہدف۔ باتوں کا خلاصہ کروں، البتہ خلاصہ بھی یہاں لکھ دیا ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے 2 ہدف ہیں، 2 اہم ہدف۔ ایک بنیادی ہدف ہے انسان بنانا، انہیں برائیوں سے دور کرنا، نیکیوں، فضیلتوں اور خوبیوں سے آراستہ کرنا، مختصر یہ کہ انسان کو انسان بنانا۔ یہ بڑا ہدف ہے، لیکن انبیاء کا ایک اور ہدف بھی ہے جو اس ہدف کے راستے میں آتا ہے، وہ یہ ہے: توحیدی معاشرے کی تشکیل، نظام الہی کی تشکیل، حکومت خدا کی تشکیل، ایسے نظام کی تشکیل جو خدا کے قانون و احکامات کے تحت کام کرے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا ہدف ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے بڑے پیغمبروں کا یہ ہدف نہیں تھا تو اسے قرآن و حدیث اور تاریخ کا مزید مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر 2 آیتیں لے کر آئے ہیں۔ البتہ خدا کی اس عظیم کتاب کے اندر متعدد آیات ہیں جن سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف 2 آیتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن 2 آیات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، کچھ تفکر و تأمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی آیت، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت کا صرف ترجمہ اور مختصر وضاحت بیان کی جائے گی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، یقیناً ہم نے اپنے رسول بھیجے، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح اور واضح کرنے والے دلائل کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی باتیں، انبیاء علیہ السلام کی حجتیں واضح حجتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے عقل مند اور متفکر انسان اس کو نہ سمجھ پائیں، سمجھ لیتے ہیں۔ انبیاء کی باتیں سب سمجھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کیا ہے؟ بار بار عرض کیا ہے، کتاب یعنی علوم و احکامات کا ایک مجموعہ کہ اصل دین اسی سے تشکیل پاتا ہے۔ علوم دینی اور معارف دینی، یہ کتابیں مختصراً دینی آئیڈیالوجی کا مجموعہ۔ کتاب کو عام تعبیر میں معمولی سے رد و بدل کے ساتھ اس طور پر تعبیر کیا جا سکتا ہے
جسے آج کے جدیدی عملی مکاتب کی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، یعنی مؤثر اصول و معارف وہ فکری اصول جو عملی میدان میں واضح اثر رکھتے ہوں اور مؤثر ہوں۔